إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللہ یحب المطہرین۔ محترم حاضرین، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جس بات پر توجہ دی وہ یہ بات تھی کہ اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کیا جائے۔ ایک اسلامی حکومت قائم ہو رہی تھی، اس کی اساسات کو مضبوط کیا جائے۔ اس لیے سیرت نبوی کا یہ بہت ایک اہم باب ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن امور کی طرف توجہ دی، وہ انتہائی اہم ہیں اور قیامت تک کے لیے وہ ایک رہنما خطوط کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد کیا چیز ہے، اسلامی حکومت کی اساسات کیا ہیں، کن بنیادوں پر ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد ابتدا میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دی۔ 3 باتیں غیر معمولی اور بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا جس میں مدینے کے تمام لوگ شریک ہوئے، مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ وہاں تھے، یہود بھی شریک ہوئے اور جو مشرکین تھے وہ بھی شریک ہوئے۔ جتنے باشندگان مدینہ تھے سب کو شریک کر کے آپ نے ایک تاریخی دستاویز تیار کی جسے وثیقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک انتہائی اہم ایگریمنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کی رہنمائی میں وجود میں آیا۔ یہ تینوں چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ مسجد کی تعمیر ہے۔ سفر ہجرت میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ پہلے قباء میں چند روز ٹھہرے، تو قباء میں بھی ایک مسجد بنائی آپ، وہ مسجد قباء کے نام سے آج بھی موجود ہے اور اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108
غزوہ تبوک کے لیے جب آپ نکلنے والے تھے تو اس وقت ایک بات یہ پیش آئی تھی کہ جس علاقے میں مسجد قباء ہے اسی علاقے میں منافقین نے سازش کے تحت ایک مسجد بنائی، اور وہ مسجد تاریخ میں مسجد ضرار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے تفریق پیدا کرنا مقصود تھا، اور وہ ایک سازش کا مرکز بنا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلنے والے تھے، تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا افتتاح کر دیں، آپ 2 رکعت نماز وہاں پڑھیں، حصول برکت کے لیے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو سفر درپیش ہے، جب واپسی ہوگی تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ جب تبوک سے آپ واپس آئے ہیں، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی سورہ طیبہ کی یہ آیتیں نازل ہوئی اور بتایا گیا ہے کہ وہ مسجد ضرار ہے، وہ مسجد ایک سازش کے تحت بنائی گئی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی آپ اس میں نماز مت پڑھیے گا، کبھی آپ اس میں مت جائیے گا، اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر بنی ہے، اس میں آپ نماز پڑھیے، اس کو آپ آباد کروائیے، وہ آپ کے قیام کی مستحق ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں، ایسے نمازی ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کون سی مسجد ہے یہ؟ مفسرین نے کہا ہے کہ مسجد قباء بھی مراد ہے اس سے، اور مسجد نبوی بھی مراد ہے۔ دونوں مسجدوں کی تعمیر ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو روک لیں، اپنا مہمان بنائیں، سب کی خواہش تھی۔ آپ نے کہا کہ اس اونٹنی کو چلنے دو، اس کو روکو مت، فإنہا مأمورہ، اللہ کی جانب سے اس کو جو حکم ملا ہے جہاں ٹھہرے گی تو وہی ہماری قیام گاہ ہوگی۔ اور وہ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ اس مقام پہ آ کے ٹھہر گئی جہاں مسجد نبوی بنی ہوئی، اور سب سے قریب جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ وہ آپ کا سامان لے کے گئے کہ آپ یہاں ٹھہریں۔ اس جگہ کو آپ نے مسجد کے لیے منتخب کیا۔ وہ جگہ کھلیان کے طور پر استعمال ہوتی تھی، کھجوروں کو وہاں سکھایا جاتا تھا، اور اس کی ملکیت 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ آپ نے ان کو بلایا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اس زمین کو ہم لینا چاہتے ہیں مسجد کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، ہم قیمت دیں گے۔ قیمت دے کر کے آپ نے اس زمین کو حاصل کیا، اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر ہوئی۔ وہاں پہ کچھ کھڈر تھا پرانے مکانات کا، کچھ پرانی قبریں تھیں، سب برابر کروا کے وہاں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ بھی کدال چلا رہے تھے، آپ بھی مٹی نکال رہے تھے، آپ بھی پتھر ہٹا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ ہم اٹھا لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، تم جس طرح سے خیر کے محتاج ہو میں بھی محتاج ہوں، میں بھی نیکی کمانا چاہتا ہوں۔ آپ نے حصہ لیا، صحابہ کرام نے حصہ لیا، اور مسجد تعمیر ہوئی، اور بہت ہی سادگی کے ساتھ مسجد بنی۔ اس کا فرش کچا تھا، وہ کھجور کے تنے تھے، وہ چھت میں کیا تھا، وہ کھجور کے پتے۔ آپ اگر حکم دے دیتے تو انصار بڑی عالیشان عمارت بنا سکتے تھے۔ اسی مدینے میں یہود کے قبیلے، ان کے قلعے تھے، ان کی کوٹھیاں تھیں،
محلات تھے. آپ اگر چاہتے وہ خواہش کا اظہار کرتے تو بہت ہی شاندار عمارت بن سکتی تھی، لیکن انتہائی سادگی کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور اس کے ارد گرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے بنے، وہ بھی بہت ہی سادہ. ہاتھ اٹھائیے تو جو کھجور کے پتوں کی چھت ہے وہاں آپ کا ہاتھ پہنچ جائے. سادگی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ ان تمام چیزوں کی تعمیر ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، محنت کیا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قائد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ اپنے آپ کو الگ نہیں رکھتے تھے، اپنے لیے کوئی الگ حیثیت نہیں اختیار کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، شریک ہوتے تھے. یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آپ صحابہ کے ساتھ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی اگر آتا تھا اور ملاقات کرنا چاہتا تھا تو وہ پوچھتا تھا ایکم محمد، محمد کون ہے؟ یہ نہیں کہ مسند لگا ہوا ہے اور بڑی عالیشان اور اونچی جو ہے نشستگاہ بنی ہوئی ہے اور دور ہی سے کوئی آئے تو اس کی سمجھ میں آ جائے. اس طرح سے گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد. جب قباء میں آپ ٹھہرے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو لوگوں نے پہلے سے نہیں دیکھا تھا، تو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے، حضرت ابوبکر کو سمجھ رہے تھے کہ یہی پیغمبر ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر نے سایہ کیا تو لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، پیغمبر یہ. کیا شان تھی آپ کی، کیا سادگی تھی، اپنے لیے کوئی امتیازی حیثیت نہیں پسند کرتے تھے. سفر میں ایک جگہ قیام ہوا، اب کھانے کا انتظام کرنا تھا. کسی نے کہا کہ ہم گوشت تیار کریں گے، کسی نے کہا ہم فلاں کام کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایندھن اکٹھا کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم کافی ہیں، آپ کیوں محنت کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تم سے الگ کوئی اپنی حیثیت بناؤں. مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا، گرد و غبار میں اٹے ہوئے. پہلی کدال آپ نے چلائی، پورے طور سے اس میں حصہ لیا. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قیادت کس طرح سے کی جاتی ہے اور قائد کو کس حیثیت سے ہونا چاہیے. پہلا کام مسجد کی تعمیر. اس سے یہ بات ملتی ہے کہ مسلم معاشرے کی بنیاد مسجد ہے. اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مسجد کا غیر معمولی کردار ہے. اور اگر ہم مسجد نبوی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ایک مرکز ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو طرح طرح کی سرگرمیوں کا مرکز تھی. اسی مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی ہوتی تھی، اور وہی مسجد تعلیم اور تربیت کا بھی مرکز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے، صحابہ آپ سے وہاں سیکھتے تھے. اسی مسجد میں باہر سے جو ملنے والے وفود آتے تھے وہ آپ سے ملاقات کرتے تھے. وہی نشستگاہ تھی، وہی لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. اور اسی مسجد کا ایک چبوترا ہے جو صفہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہاں جو لوگ رہتے تھے تعلیم و تربیت کے لیے وہ اصحاب صفہ کہے جاتے ہیں. اس میں حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ تیار ہوئے. تو طرح طرح کی سرگرمیاں تھیں. شروع میں تو ایسا بھی تھا کہ کوئی الگ سے قید خانہ وغیرہ تو نہیں تھا. کوئی اگر پکڑ کے آیا کوئی قیدی ہے تو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. مسجد کی حیثیت ہمارے معاشرے میں مرکز کی ہے، مسلم معاشرے کا دل ہے وہ.
صرف نماز ہی کا ذریعہ نہیں ہے، وہ نماز کے علاوہ بھی طرح طرح کی سرگرمیاں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کے کردار کو بحال کیا جائے۔ عام طور سے آپ دیکھیے ادھر بہت شاندار مسجدیں بنانے کا رواج ہے، عالیشان مسجدیں بنتی ہیں، تعمیر ہوتی ہیں، اور ان کا استعمال کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے میں کئی گھنٹے استعمال ہوتا ہے؟ ان کو مرکز بنانا چاہیے۔ ہماری تعلیمی، تربیتی، ثقافتی مختلف طرح کی جو ضروریات ہیں ان کا مرکز ہونا چاہیے، ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ محلے کے لوگ وہاں تعلیم حاصل کریں، قرآن کا ناظرہ جس کا صحیح نہیں ہے اپنا ناظرہ درست کرے، وہاں دروس ہوں، درس حدیث، درس قرآن، مختلف طرح کے پروگرام ہوں۔ مسجدوں کو اس طرح سے آباد کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو آباد کرایا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر اولین مرحلے میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ بن ہی نہیں سکتا ہے اگر ہمارے اندر نماز کی اقامت کا جذبہ نہ ہو، اس کی کیفیت نہ ہو۔ مسجدیں اگر آباد نہیں ہیں تو اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا؟ وہ تو بنیاد ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد تقویٰ ہے، خدا ترسی ہے، للہیت ہے، اور یہ چیز نماز کے اہتمام سے پیدا ہوتی ہے۔ نماز کا اگر اہتمام نہیں ہوگا، مسجدیں اگر آباد نہیں ہوں گی، اللہ سے تعلق اگر مضبوط نہیں ہوگا تو اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا؟ کردار تو یہیں سے بنتا ہے، تربیت تو یہیں سے ہوتی ہے، بنیاد یہی ہے۔ اگر ہم اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، مسلم معاشرے کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، تو مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نماز کا اہتمام ہو، وہاں تلاوت کا اہتمام ہو، وہاں تعلیمی سرگرمیاں ہوں، وہاں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ مسجد کے ذریعے سے بہت سارا پیغام ملتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے، سب لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس بات کا احساس ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، نہ امیر اور غریب میں کوئی فرق ہے، چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق ہے، جتنے لوگ ہیں سب ایک ساتھ اللہ کے دربار میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے جو اخوت کا درس دیا ہے، مساوات کا درس دیا ہے، مسجد سے وہ سبق ملتا ہے، اور روزانہ 5 بار ملتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے۔ محلے کے لوگ اکٹھا ہو کر کے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی نہیں آتا ہے 2-1 وقت تو یہ تشویش ہوتی، کیا بات ہے، بیمار تو نہیں ہے، نماز میں نہیں آ رہے ہیں، تو آدمی جاتا ہے، حال چال لیتا ہے، ان کی خیریت معلوم کرتا ہے۔ تو اجتماعیت کا جو سبق ملتا ہے، بھائی چارے کا جو سبق ملتا ہے جماعت کے نماز کے اہتمام سے، مسجدوں کو آباد کرنے سے، یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ مسجد کے کردار کو بحال کیا جائے اور مسجد کو واقعتاً مرکز بنایا جائے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بعد کے ادوار میں بھی، جب کوئی شہر نیا آباد کیا جاتا تھا، اس کی پلاننگ ہوتی تھی، تو سب سے پہلے اس کے مرکز میں مسجد کی تعمیر ہوتی اور اس کے ارد گرد پھر مکانات بنتے تھے۔ مسجد ہماری آبادی کا قلب ہے، اس کا دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، گواہی دو کہ وہ مومن ہے۔ ایمان کی علامت، نماز کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ایمان اور ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو ہمیں نماز کے اہتمام کی طرف توجہ دینی چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور مسجد کے کردار کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد اور دنیا کی تمام مسجدیں جو تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، ان کو آباد کرنا چاہیے، ان کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس میں جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مساجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، نماز کے اہتمام کی توفیق دے، اقامت صلاۃ کی توفیق دے، اور مسجدوں کو اپنی آبادی کا مرکز بنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔